أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وكم أهلكنا قبلهم من قرن وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین مکرم السلام علیکم. رحمت سحر کے ساتھ ARYQ TV پر داتا کی نگری لاہور سے آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے. رحمت سحر میں آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے اللہ رب العزت کی شان حکیمی. میرے مولا مالک دو جہاں تو کریم ہے تو غفور ہے. میرے مولا مالک دو جہاں تو کریم ہے تو غفور ہے. تیری حکمتیں جو سمجھ سکیں یہ کہاں کسی میں شعور ہے. تیری حکمتیں جو سمجھ سکیں یہ کہاں کسی میں شعور ہے. ہوئی مجھ سے لغزشیں بارہا میں ہوں پر خطا میں ہوں روح سیاہ. ہوئی مجھ سے لغزشیں بارہا میں ہوں پر خطا میں ہوں روح سیاہ. تیری بخششوں کی نہیں ہے حد تیری رحمتوں کا وفور ہے. تیری بخششوں کی نہیں ہے حد تیری رحمتوں کا وفور ہے.
ناظرین، محسن پاکستان، مصور پاکستان، درویش لاہوری حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ نے ایک مقام پر کہا تھا، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، لیکن کبھی کبھار یہی تغیرات اور تبدیلیاں انسانی ذہن کے سوچنے کا انداز تبدیل کر دیتی ہیں۔ وہ اپنے ارد گرد کے حالات، ذاتی زندگی کی اونچ نیچ، بدلتے ہوئے عالمی حالات یا موسمیاتی تبدیلیوں کو دیکھ کر کئی دفعہ مایوسی اور خیالات کے انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کی محدود سوچ ان تمام تغیرات کو قبول کرنے میں مانع اور رکاوٹ بن جاتی ہے۔ کلام مجید فرقان حمید ہمیں ان حالات میں درست اور صحیح رہنمائی فراہم کرتا ہے اور انسانی ذہن کی اس انداز سے تسلی اور تشفی کرتا ہے کہ اس کارخانہ قدرت میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے اور اس کے ہر کام میں اس کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اکثر ان حکمتوں کو جاننے سے قاصر رہتے ہیں۔ ناظرین، ہمارا رب ایسا حکیم ہے کہ کبھی وہ بندوں کو نعمتیں دے کر آزماتا ہے تو کبھی وہی نعمتیں واپس لے کر، کسی کو وافر رزق عطا کرتا ہے، اپنی حکمت کی نشانی ظاہر کرتا ہے، تو کسی کو تنگ دستی میں مبتلا کر کے اپنی حکمت کو ظاہر کرتا ہے۔ کبھی امن کے ظہور سے اس کی حکمت ظاہر ہوتی ہے تو کبھی جنگوں کے ذریعے زمین سے فساد ختم کرنے سے، کبھی وہ شر پسندوں کو اقتدار دے کر اپنی حکمت ظاہر کرتا ہے اور آخر کار امن پسندوں کو غلبہ دے کر بھی وہ اپنی حکمتوں کو ظاہر فرماتا ہے۔ بات بہرحال یہی ختم ہوتی ہے، تیری حکمتیں جو سمجھ سکے یہ کہاں کسی میں شعور ہے، تیری حکمتیں جو سمجھ سکے یہ کہاں کسی میں شعور ہے۔ آج کی اس پاکیزہ نشست میں اللہ رب العزت کی شان حکیمی ہمارا موضوع سخن رہے گی۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی جانب۔ آج ایک دفعہ پھر ٹرانسمیشن کو اوپن کرنے کا شرف حاصل کیا صحیفہ نور کی مقدس اور بین آیات سے استاذ القرآ بجا طور پر لہن داؤدی کی برکتوں کے حامل جناب قاری خالد عثمان الازہری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب خوش آمدید، خیر مقدم، شکریہ، جزاک اور اللہ۔ بہت خوبصورت انداز میں آج پھر ایک دفعہ آپ نے اوپن کیا، ہم آپ کے بہت ممنون۔ اور ان کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہمیں شرفیابی بخش رہے ہیں استاذ العلماء مفتی محمد طاہر تبسم قادری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب آج کی اس پاکیزہ صبح میں خیر بہت مقدم۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اور ایک دفعہ پھر خانوادہ علی المرتضیٰ کے بہت ذی مرتبت ذی احتشام فرد باب مدینۃ العلم کی خیرات کے حامل جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید، خیر مقدم۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے عرض وطن کے عالمی شہرت یافتہ سناخر رسول، نعت میں اسلاف کی اور کلاسیکی روایت کے امین، پختہ جاندار باوقار لہجے کے حامل جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حافظ صاحب آپ کا بھی خیر مقدم۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ حافظ صاحب کے ہونہار شاگرد جناب محمد سعود ناصر تشریف فرمائے، ان کے ساتھ محمد حسام اکرام، آپ دونوں جوانوں کا خیر مقدم۔ اور ناظرین مکرم، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ہمیشہ سے معمول ہے کہ ہم ابتدائی کلمات کے بعد تلاوت کلام رحمان کی آیات بینات کی سماعت کے شرف کے بعد ہمیشہ بڑھتے ہیں ابتدائی کلام کی طرف، اور ابتدائی کلام میں ہمارا موضوع سخن زیادہ تر نشستوں میں اللہ رب العزت کی پاکیزہ حمد، اسی ذات کردگار کی شانوں کا اظہار ہے جس پر تمام ہماری نشستیں آج تک ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ حمد باری تعالیٰ بحضور بارگاہ ربوبیت۔ حافظ صاحب سے گزارش کروں گا بسم اللہ کریں۔ صدر صاحب، جناب مظفر وارسی کا ایک ہدیہ ہے، بہت اچھا انتخاب حافظ صاحب، گزارش ہے، بسم اللہ اللہ، کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اے خدا ذات کا اپنی مجھے عرفان ہو جائے، اے خدا ذات کا اپنی مجھے عرفان ہو جائے، میری ہر سانس تیرے تابع فرما ہو جائے، میری ہر سانس تیرے تابع فرما ہو جائے، میری ہر سانس تیرے تابع فرما ہو جائے۔ اتنی توفیق
کر لوں روح میری بھی تیرے قرب کے شایع ہو جائے روح میری بھی تیرے قرب کے شایع ہو جائے اے خدا ذات کا اپنی مجھے عرفاں ہو جائے اے خدا ذات کا اپنی مجھے عرفاں ہو جائے اس سے پہلے کہ تیرے سامنے لایا اس سے پہلے کہ تیرے سامنے لایا جاؤں پاک ہر ایک خطا سے میرا دامن ہو جائے پاک ہر ایک خطا سے میرا دامن ہو جائے اپنے لیے اور اپنے ناظرین کے لیے سب کے لیے دعا ان قبولیت کے لمحات میں کہ میرے ماں باپ کی قبریں رہے روشن روشن میرے ماں باپ کی قبریں رہے روشن روشن اور فضل تیرا میرے بچوں پہ بھی ارزاں ہو جائے فضل تیرا میرے بچوں پہ بھی ارزاں ہو جائے فضل تیرا میرے بچوں پہ بھی ارزاں ہو جائے اے خدا ذات کا اپنی مجھے عرفاں ہو جائے میری ہر سانس تیرے تابع فرمان ہو جائے ماشاءاللہ سلامت رہیے حافظ صاحب جناب مظفر وارثی علیہ الرحمہ کی قبر پر اللہ بے شمار رحمتیں فرمائے ان کے ان کلمات پر آمین کہتے ہوئے ہمیں بڑھنا ہے رحمت سحر میں پہلے وقفے کی جانب جی ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں داتا کی نگری لاہور سے ہم آپ سے مخاطب ہیں آج اللہ رب العزت کی شان حکیمی ہمارا عنوان گفتگو ہے آغاز کرتے ہیں قبلہ مفتی صاحب سے مفتی صاحب قبلہ حسب معمول حسب روایت سب سے پہلے ہم عنوان کو کھولیں گے اللہ رب العزت کی شان حکمت کو ہم تخلیق کائنات کے پس منظر میں کیسے دیکھیں گے اور قرآنی مضامین اس حوالے سے کیسے رہنمائی کرتے ہیں ہمارے بالخصوص نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک میں ایک واقعہ ان ڈیٹیل موجود ہے حضرت موسیٰ و خضر علیہم السلام کی ملاقات کا درست اور وہ ہمارے ناظرین زیادہ تر جانتے ہیں میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر سے ملاقات ہو گئی تھی تو وہ جب اکٹھے چلے تو ایک کشتی میں بیٹھے تھے اور انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا تھا اور آپ نے حضرت خضر نے اس کا پٹا اکاڑ دیا پھر باہر نکلے تو جا رہے تھے تو ایک بچے کھیل رہے تھے جو حسین و جمیل بچہ تھا آپ نے اس کو قتل کر دیا اللہ پھر ایک بستی والوں کو کہا کہ ہماری مہمان نوازی کرو انہوں نے ریفیوز کر دیا تو باہر نکل رہے تھے ایک دیوار گر رہی تھی تو گرتی ہوئی دیوار کو صحیح کر دیا تینوں مقامات پر پیغمبر کلیم اللہ صاحب کتاب اور صاحب شریعت اولو العزم رسول اولو العزم رسول اللہ اکبر انہوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ یہ جو آپ نے کام کیے ہیں یہ کیوں کیے ہیں کیونکہ شریعت کے پیرامیٹرز جو تھے جو اللہ نے انہیں علم دیا تھا جو انہیں اصول اور ضابطے دیے تھے اس پر وہ پورے نہیں اترتے تھے تو تینوں مقامات پر جواب میں حضرت خضر علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ لگتا ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ نہیں نبھے گا آپ ساتھ انہوں نے ہر مرتبہ ریکویسٹ کی کہ اچھا یہ اگنور کر دیں اور اگلی دفعہ ہم اعتراض نہیں کریں گے
جب 3 مرتبہ یہی عمل کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا تو انہوں نے کہا کہ دیٹس آل، بس اب اینڈ ہو گیا، آپ جائیے۔ لیکن جانے سے پہلے آئیے میں بتا دوں کہ میرے ان کاموں کی حکمت کیا تھی، اللہ اکبر، یہ میں نے کام کیوں کیے، اور پھر بتایا آپ نے، وہ بھی آپ ہمارے ناظرین جانتے ہیں۔ اب اس واقعہ سے ہمیں درس کیا ملتا ہے؟ درس یہ ملتا ہے کہ حضرت خضر، ان کے بارے میں اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ وہ نبی ہیں، بعض نے کہا ولی ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کے بہرحال مقبول بندے ہیں، درست ہے، مقرب بندے ہیں، محبوب بندے ہیں۔ اللہ کا مقرب محبوب بندہ ہو تو اس بندے کا بھی کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، وہ تو خالق کائنات ہے، اللہ اکبر، جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، تو اس کائنات کی تخلیق کے پیچھے اللہ کی کتنی حکمت کار فرما ہوگی۔ اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے، دوسرا درس یہ ملتا ہے کہ پیغمبر بھی ہو، صاحب کتاب ہو، بسا اوقات کسی کام کی حکمت اور اس کی گہرائی اور گہرائی تک اس کے ذہن کی رسائی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تو اگر ان کے ذہن کی رسائی نہیں ہو سکتی تو ہم میں سے عام بندہ ہو اور وہ یہ کہے کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی، یہ تو میری عقل میں نہیں آتی، اور اس میں پتہ نہیں کیا حکمت ہے، تو بھائی بندہ ہونے کے ناطے اور عاجز ہونے کے ناطے، مخلوق ہونے کے ناطے یہ یقین کامل رکھو کہ ہماری عقلیں ناقص ہیں، میرے رب کے فیصلے کامل ہیں، اس کی حکمتیں کامل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی کام اور کوئی بھی مخلوق وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی کسی بھی چیز کو بے مقصد تخلیق نہیں فرمایا ہے، اس کے پیچھے ہزاروں حکمتیں کار فرما ہے۔ اگر کوئی سمجھ آ جائے تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان رکھے کہ اس میں ہزاروں حکمتیں ہیں اور ہمارا بھلا ہی بھلا ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، موضوع کے عنوان سے ہی ہم آگے بڑھیں گے، تخلیق کائنات، اللہ رب العزت کی حکمتیں۔ میں چاہتا ہوں آپ اس میں مزید کچھ اضافہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ جناب والا۔ جس طرح قبلہ نے جو آخری جملہ ارشاد فرمایا، میں اسی کے ربط میں آگے بڑھنا چاہوں گا بسم اللہ۔ کہ اللہ رب العزت نے کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا۔ جب ہم حکیم اور حکمت ان معنی کو لسان العرب میں سمجھنا چاہیں تو صاحب لسان العرب ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یخلق شیئا عبثا، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی عبث پیدا نہیں فرمائی۔ درست۔ ایک تو تخلیق کے اعتبار سے کسی کو عبث پیدا نہیں فرمایا، اور دوسرا کہا کہ لا یشرع شیئا سدن، کوئی بھی اللہ نے ایسا حکم عطا نہیں فرمایا جو بے مقصد ہو۔ اللہ آفا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو اللہ نے تمہیں عبث پیدا فرمایا؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، جو حکیم ہوتا ہے وہ کوئی چیز عبث پیدا فرماتا ہی نہیں ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اللہ نے یہ کھیلنے کے لیے اور کھیل تماشے کے لیے زمین اور آسمان کو پیدا نہیں فرمایا، اس کا خاص مقصد ہے۔ جس طرح آپ نے فرمایا سمجھ آ جائے تو بہت اچھا ہے، اگر نہ سمجھ آئے تو عقیدہ تو یہ رکھو نا، کیونکہ انسان اگر اپنی تخلیق پہ غور کرے اور ارد گرد ہر طرف جو چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں اس کی کائنات میں اگر ان پہ غور کرے، پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو ایک نظم میں پیدا فرمایا ہے۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، اس میں دعویٰ یہ ہے دیکھو میں نے آسمان کیسے بنائے بغیر عمد، ستون بھی یہاں موجود نہیں ہے، بغیر کسی سہارے کے کھڑا کر دیا، پھر انہیں میں نے مزین بھی کر دیا۔ وما لها من فروج، کوشش بھی کرو نہ کوئی نقص تلاش کرنے کی، تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، اللہ کی تخلیق میں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ سورہ ملک میں تو چیلنج کر کے ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور وہو الذی خلق سبع سماوات طباقا، یہ میں نے جس طرح بنائے ہیں نا، تم دیکھو ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تمہیں کہیں بھی کوئی تفاوت نظر نہیں آئے گا۔ میرا رب کہتا ہے دوبارہ دیکھ لو، فرج البصر، پھر دیکھ لو، جب بھی دیکھو گے تیری نگاہ ناکام ہو کے لوٹے گی، تجھے اللہ کی تخلیق میں کوئی چیز بھی بے مقصد نظر نہیں آئے گی۔ اور اگر انسان اپنی تخلیق پہ غور کر لے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ۔
اللہ رب العزت نے جو سفر نطفہ سے شروع ہوا تجھے اتنا پاکیزہ کر دیا، کہا جو دودھ پیتے ہو نا صبح و شام پیتے ہو، کبھی اس دودھ میں تھوڑا سا غور کر کے دیکھو وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ تو اللہ نے جو بھی نعمت عطا فرمائی وہ تخلیق کی صورت میں ہے، کائنات کی ہو یا انسانیت کی ہو، وہ عبث نہیں ہے۔ کوئی حکم ہے امور تعبدیہ میں، اس کی مشروعیت ہے، وہ بے مقصد نہیں ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، انسان یہ سمجھتا ہے اسے بے مقصد پیدا کیا گیا، نہیں، با مقصد آئے ہو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اس اللہ کی اس نعمت کو، اس کیفیت کو، صفت کو انسان سمجھ جائے گا تو یقیناً عقیدہ توحید اور مضبوط ہو جائے گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑی صراحت سے آپ نے بات آگے بتا دی، اور کلام مجید کی آیات کی جب تلاوت ہو اور لہجہ لہجہ مفتی صاحب ان کے اسرار و رموز کھلے تو بندے کے دل پہ براہ راست اثر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی، مفتی صاحب کو، آپ کو بھی سلامت رکھے۔ ایک منظرنامہ ہے، خلافت آدم عطا ہو رہی ہے، فرشتے پہلے اعتراض کرتے ہیں، بعد میں تسلیم کرتے ہیں کہ یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، تو ہی حکیم ہے، تو ہی علیم ہے۔ اس موقع کو آپ کیسے کھولتے ہیں آج کے موضوع کی روشنی؟ جی بے شک یہاں ایک اور استشہاد ہے اور بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑی، جو ایک پریکٹیکل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پروگرام رکھا ملائکہ کے سامنے تخلیق آدم کا، اور یہ کتنا بڑا شرف عطا فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ، میں اپنی خلافت کا تاج عطا کر رہا ہوں حضرت انسان کو۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں شاہ صاحب نے بڑی تسلسل کے ساتھ اور روانی کے ساتھ اور الحمدللہ حوالوں کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے کہ کائنات کی کوئی چیز بھی، ایک تو بات ہے عبث نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہر کام کے پیچھے حکمتیں پنہاں ہیں، ہزاروں حکمتیں پنہاں ہیں۔ درست، ایک مسلمہ ضابطہ ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ اللہ اکبر۔ کوئی بھی دانشور جو ہے نا، دانش مند حکیم، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو اللہ صرف حکیم نہیں ہے، وہ احکم ہے، وہ احکم الحاکمین ہے۔ سورہ 3 میں کہا علیہ اللہ بِاحکم الحاکمین، اور جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو اس کے ایمان کو معراج ملتی ہے، یہاں کہ وہ احکم الحاکمین ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ تو ملائکہ نے یہ کہا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ یا اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، صبح و شام تیری عظمتوں کا اظہار کرتے ہیں، تیرے نام کی مالا جپتے ہیں، تو زمین میں اس مخلوق کو پیدا کر رہا ہے جو وہاں خون ریزی کرے گی، جو فساد کرے گی، لڑائی جھگڑے کرے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ملائکہ کو بھی یہ کہا تھا کہ تم بے شک نوری مخلوق ہو، بے شک تم معصوم ہو، لیکن اس کے باوجود میری حکمتیں کما حق ہوں میں ہی جانتا ہوں۔ فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، فرمایا تم جس پر اعتراض کر رہے ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماء چیزوں کے ان کے سامنے پیش کیا اور کہا ان کی خبر دو۔ انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ نے فرفر بتا دیے۔ علم کے ذریعے آدم کی برتری ملائکہ پر دکھا کے فرمایا نہیں ہار گئے، سرنڈر کیا انہوں نے فرشتوں نے، اور کہا سبحانک لا علم لنا انک انت العلیم الحکیم، سبحانک تو پاک ہے، لا علم لنا ہمارا علم ناقص ہے، تیرا علم کامل ہے اور اکمل ہے، اور تو صرف علیم نہیں ہے، تو علیم اور حکیم ہے، تو جانتا بھی ہے، اور تیرے ہر علم اور ہر علم کے پیچھے حکمت کار فرما ہوتی ہے۔ یہ جو ہے نا یہ آخری جملہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے، اور اسی طرح اس کا اظہار انما اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب وہ کسی بھی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے ہو جاتی ہے۔ تو صوفیاء کہتے ہیں یہ جو اللہ کی مشیت ہے نا، اس کی بیس بھی حکمت پر ہوتی ہے۔ پہلے حکمت ہوتی ہے پھر مشیت ہوتی ہے، مشیت حکمت کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے، پہلے حکمت ہوتی ہے پھر مشیت ہوتی ہے پھر چیز مارز وجود میں آتی ہے۔ بھئی زندہ باد مفتی صاحب، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، مفتی صاحب نے جو گفتگو فرمائی بڑے تسلسل خوبصورتی سے اسی تسلسل کو کیری کیا جس طرح آپ نے فرمایا، بہت لطف آیا۔ میرے ذہن میں اچانک ایک بات ابھری، ایک سوال، ایک طالب علم کا سوال، اس موضوع سے شاید ہٹ کر۔ ابھی کن کا مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، کن فیکون، تو اللہ کے فرمانے کو ہم کن کہیں گے، اس کے ارادے کو
صرف سوچ کو اگر وہ کسی بات کو ارادہ ابھی اس نے حکم نہیں فرمایا، ادا نہیں ہوا، اس کن کو ہم مخلوق کے طور پہ کیسے سمجھیں گے؟ بہت سارے ذہنوں میں یہ بعض وقت سوال آتا ہے کہ اس کن کو ہم کیسے سمجھیں؟ دیکھیے اس کن کو ہم ایسے سمجھیں گے کہ قرآن کہتا ہے کہ میرا رب دیکھتا ہے، لیکن حدیث یہ کہتی ہے اس کی آنکھ ہی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے میرا رب سنتا ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، حدیث کہتی ہے کہ اس کے کان ہی نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، زبان تو میرے رب کی نہیں ہے لیکن کلام تو اللہ کا، وہ بولتا کیسے ہے؟ تو میں اختصار سے اپنے موضوع کی طرف آنے کے لیے صرف اتنا عرض کروں گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا تم یہ سمجھنا چاہو کہ وہ کیسے دیکھتا ہے تو وہ اپنی آنکھوں سے نہیں، مجھ محمد کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، وہ میرے کانوں سے سنتا ہے، میری زبان سے بولتا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے سارے اختیار دے کر اپنے رسول کو بھیجا ہے، مختار نبی بنا کے بھیجا ہے، میرے آقا جو چاہتے ہیں میرا رب وہ فرما دیتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ لہذا لفظ کن کی تعبیر کیا ہوگی، اس کو سمجھنے سے انسانی عقل جو ہے وہ عاجز ہے، ہم اسے سمجھ نہیں پائیں گے۔ اللہ اپنی شان کے مطابق جو وہ حکم ارشاد فرماتا ہے، درست ہو گیا۔ اور جو حضرت نے ارشاد فرمایا، میں اس حوالے سے ایک دو بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حکیم نہیں وہ احکم ہے، وہ احکم کیوں نہیں ہوگا؟ وہ تو خالق الحکمت ہے نا، وہ حکمت کو تخلیق فرمانے والا ہے، تو جو خالق ہے وہ یقیناً احکم ہی ہوگا۔ اور دوسرا بڑا خوبصورت جملہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ بھئی بحث کرنی ہو، مباحثہ کرنا ہو، تکرار کرنی ہو، مکالمہ کرنا تو بنیاد علم ہونا چاہیے۔ آدم بھی مسجود ملائک علم کی بنیاد پہ بنے، تو بنیاد علم ہونی چاہیے، اور اگر علم کے ساتھ عشق بھی مل جائے نا تو پھر فرشتوں کو کہنا پڑتا ہے تو علیم بھی ہے، تو حکیم بھی ہے، کیونکہ اللہ نے منظرنامہ دکھایا، اس میں انہیں صرف فساد ہی نظر آیا، صرف خون ریزی نظر آئی۔ پھر میرے رب نے دوسرا منظرنامہ دکھایا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ کہا ذرا دیکھو نا، وہاں میں نے علم عطا فرمایا، یہاں اپنی امانت دی، جس کو زمین نے نہیں اٹھایا، آسمان نے نہیں اٹھایا، پہاڑوں نے نہیں اٹھایا، یہ 6 فٹ کے آدم نے اٹھا لیا ہے، اور پھر ایسا اٹھایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر قرآن پہاڑوں پہ نازل ہوتا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن یہ ابن آدم اسے سنبھال کے بیٹھا ہے، تو یہ بھی اللہ کی حکمت ہے جو اس نے اپنے علم سے مصطفیٰ کے صدقے امت کو عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے علم کی بات کی کہ علم ضروری ہے ان سارے معاملات کے لیے، اور بالکل ہم اس سے تائید کرتے ہیں، اور اس کو سیکنڈ کرتے ہوئے ہمیں وقفے کی طرف بڑھنا ہے کہ ابتدا یہ ہے کہ دعویٰ علم کا، ابتدا یہ ہے کہ دعویٰ علم کا، انتہا یہ ہے کہ اس پہ شرمایا بہت، انتہا یہ ہے کہ اس پہ شرمایا بہت۔ رحمت سحر میں ایک مختصر سا وقفہ۔ کیا کہنے آدمی کو جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں پاکیزہ گھڑیاں رمضان کریم کی، عشرہ نجات کی بڑی خوبصورتی سے سلسلہ کلام ہمارا آگے بڑھا اللہ رب العزت کی شان حکیمی کے حوالے سے۔ یہاں ہمیں کلام شامل کرنا ہے، حافظ محمد ارشد نقشبندی آج ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ حافظ صاحب، میری ٹیم کی بھی اور ہمارے جو قافلہ سالار ہیں جناب محمد عامر فیاضی سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر، ان کی بھی بڑی پسندیدہ یہ نعت ہے اور آپ کی پڑھی ہوئی، سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہوں، جناب منیر کثیری علیہ رحمہ کی۔ جی بالکل، میں پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں، میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں، مجھے مانگنے کا
سلیقہ نہیں ہے مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے مگر مانگتا ہوں مگر مانگتا ہوں نگاہ کرم ہو مگر مانگتا ہوں نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں میری داستان مختصر ہو رہی ہے میری داستان مختصر ہو رہی ہے میں بجھتا دیا ہوں میں بجھتا دیا اب نگاہ کرم ہو میں بجھتا دیا ہوں نگاہ کرم ہو میں سب سے برا ہوں میں سب سے برا ہوں میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں حضور آپ سے آپ کو مانگتا ہوں حضور آپ سے آپ کو مانگتا ہوں حضور آپ سے آپ کو مانگتا حضور آپ سے آپ کو مانگتا ہوں حضور آپ سے آپ کو مانگتا ہوں فقیر آپ کا ہوں فقیر آپ کا میں فقیر آپ کا اب نگاہ کرم ہو میں سب سے برا ہوں میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو سراپا خطا میں سراپا خطا ہوں اللہ اکبر. حافظ صاحب زندہ باد، سلامت رہیے جناب. ناظرین یہ کلام تھا جناب پروفیسر منیر قصوری علیہ رحمہ کا. اللہ ان کی قبر پر بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے. گفتگو کا سلسلہ میں آگے بڑھانا ہے، مفتی صاحب کی طرف ہمیں بڑھنا ہے. مفتی صاحب قبلہ بہت سارے معاملات سمجھنے کے لیے انسان کی عقل بہرحال محدود ہے، اس لیے ناقص بھی ہو جاتی ہے، عاجز بھی ہو جاتی ہے، اور اسے نہیں پتہ چلتا کہ کن امور میں میرا فائدہ ہے اور کن میں میرا نقصان ہے. اللہ خود فرماتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے لیے پسندیدہ ہیں لیکن تمہارے لیے اس کے اندر خیر نہیں رکھی میں نے. جی اس حوالے سے کیا ارشاد کیجیے؟ اصل یہی ہے کیونکہ آج ہمارے ہاں مفتی صاحب جو ابہام ہے، انتشار ہے، پورے معاشرے میں جو ایک فرسٹریشن ہے اور بہت عجیب ماحول بنتا ہے، وہ بنیادی طور پر اسی وجہ سے بنتا ہے. بڑا خوبصورت اور بنیادی سوال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان حکیمی کو ڈسکس کرنے کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا ہی امتحان ہے. شاہ صاحب نے ابھی وہ آیا کریمہ پڑھی تھی، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا.
تو یہاں آ کے تو پتہ چلتا ہے اگر آپ کی زندگی سموتھلی گزر رہی ہے، ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہے، تو پھر کیسے پتہ چلے گا؟ جب تک کوئی آزمائش نہیں آئے گی، کوئی امتحان نہیں آئے گا، درست، جب تک آپ کی مرضی کے خلاف نہیں بات ہوگی، وہاں آ کے پتہ چلتا ہے کہ کون صبر کرتا ہے اور کون شکر کرتا ہے۔ کیا اچھا وہاں ہے، اور بندہ مومن جو ہے اس کی زندگی صبر اور شکر کے درمیان دائر ہے۔ یہ دو آپ یوں سمجھ لیں مرکزی نقطے ہیں اس دائرے کے، انسان کی زندگی کے، اور دونوں میں خیر ہے بندے کے لیے ہر حال میں، چاہے وہ صبر کرے چاہے شکر کرے۔ اگر اللہ کوئی نعمت دے تو شکر کرے، اور اگر اللہ کوئی نعمت لے لے، آزمائش آ جائے، افتاد پڑے، مشکل میں مبتلا ہو جائے تو صبر کرے۔ اب دونوں کا اجر کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے صابرین کے ساتھ میں ہوں، اللہ فرماتا ہے صابرین کو میں محبوب رکھتا ہوں، اور نبی رحمت نے فرمایا صبر کا اجر ڈائریکٹ جنت ہے، اور شکر کا کیا انعام ہے؟ فرمایا تم شکر کرو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں عذاب میں مبتلا کروں، اس سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ اس سے بڑا انعام کیا؟ تو یہ اللہ کی عطا پہ راضی رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی رہنا، یہی شان بندگی ہے، اور اسی کا اظہار اس آیت میں جس کا آپ نے ریفرنس دیا سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں کہ عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ فرمایا بھائی تمہیں بھی میں نے پیدا کیا ہے، کائنات کی نعمتوں کو بھی میں نے پیدا کیا ہے، میں تم سے بہتر جانتا ہوں تمہاری ضروریات کیا ہیں، تمہاری طبیعت کے تقاضے کیا ہیں، تمہارے مزاج کے موافق چیزیں کیا ہیں۔ فرمایا یہ میں بہتر جانتا ہوں، وہ حکیم ہے، میں حکیم ہوں، میں حاکم ہوں، میں حکمتوں کا خالق ہوں، جو شاہ صاحب نے جملہ کہا، اور فرمایا اسی وجہ سے تو حکمت حسن والی چیز بن گئی، اور قرآن نے کہا مَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دیا گیا۔ فرمایا لہذا تم میری عطا پہ اور میری رضا پہ راضی رہو تو میں تمہیں وہ عطا کر دوں گا جو تم چاہتے ہو۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں کہ اسی موضوع کو کچھ آگے بڑھایا جائے، کیونکہ یہ ہماری زندگی کا میں سمجھتا ہوں کہ شاہ جی آج کے دور میں ہمارا جو انتشار ہے، معاشرہ جس کی بیسک فیبریکیشن ادھڑ چکی ہے، اس کی بنیادی سبب ہی یہ ہے کہ ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتے، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ وہ خیر کس میں پوشیدہ رکھتا ہے، ہم اپنی طرف سے خیر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مفتی صاحب کا کہ کیا شاندار پارٹنرشپ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک جملہ عطا فرمایا تو میرے ذہن میں آ گیا کہ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ میرے حق میں کیا ہے، میں نہیں جانتا، درست، میرا رب جانتا ہے۔ 9 ماہ تک بچے کو ماں کے پیٹ میں رکھا جاتا ہے، صفدر بھائی ایک دن پہلے اگر ڈیلیوری ہو جائے آپ کو وہ ماحول بنانا پڑتا ہے جو ماں کے پیٹ میں اسے میسر آتا ہے، آپ اسے گھر نہیں لے جا سکتے، اور جب روح کف سے انسری سے پرواز کرتی ہے 24 گھنٹے آپ گھر نہیں رکھ سکتے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، موت کا بھی وہ حاکم ہے، زندگی کا بھی وہ حاکم ہے۔ انسان کو اپنی تدبیریں جتنی ہو سکتی ہیں وہ کرنی چاہیے، اسے آگے اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، وہ انسان کے ساتھ خیر فرمائے گا، بھلائی فرمائے گا۔ رب حکیم ہے تو ساتھ علیم بھی ہے، حکیم ہے تو ساتھ تواب بھی ہے، حکیم ہے تو ساتھ غفور بھی ہے، حکیم ہے تو ساتھ عزیز ہے۔ میرا رب عزیز حکیم ہے، عزیز سے مراد ہے جو غالب ہے، جو قاہر ہے، وہ کوئی محتاج نہیں ہے کسی کا۔ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اور آپ نے جو خاص اشارہ فرمایا نا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کبھی انسان کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ آج ہر انسان یہ چاہتا ہے اپنا نسب چلانے کے لیے وہ دعائیں کرتا ہے کہ رب اولاد دے تو اولاد نرینہ دے، بیٹی کیوں نہیں مانگی جاتی، اسے کیوں ناپسند کیا، اس تصور کو کیوں ناپسند کیا جاتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ حقیقت ہے۔ میرے رب نے قرآن میں فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور۔ اللہ جسے چاہے بیٹیاں دے، اللہ جسے چاہے بیٹے عطا فرمائے، جسے چاہے دونوں عطا فرمائے، جسے چاہے کچھ بھی نہ عطا فرمائے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اگر اللہ بیٹی دے دے، جس طرح
میرے مصطفیٰ کو زہرا جیسی دی ہے. ایک جملہ آپ کی نظر کرنا چاہوں گا, اگر ایسی بیٹی مل جائے نا, ہے تو وہ بیٹی آج تک زمانہ اس بیٹی کو ام و ابیہا کے لقب سے یاد کرتا ہے. وہ ایسی بیٹی ہے کہ جو اپنے باپ سے اس طرح محبت کرتی ہے جس طرح ماں بیٹوں سے محبت کرتی ہے. اور دوسری چیز یہ, کبھی ہم کسی چیز کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں, ہمارے حق میں اچھا نہیں ہوتا. سورۃ القصص میں 20ویں پارے میں میرے رب نے قارون کا پورا واقعہ بیان فرمایا. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ. یہ ہمارا خطبہ کا بنایا جملہ نہیں صفدر بھائی, قرآن کہتا ہے کہ میں نے اتنے خزانے قارون کو دیے تھے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے لشکر ہوا کرتے تھے. چابیاں اٹھانے کے لیے اونٹوں کی قطار ہوتی تھی. اتنے خزانے عطا فرمائے. اب ایسے لوگ بھی تھے جو دنیا سے محبت کرنے والے. ایک دن وہ نکلا فخرج علی قومہ فی زینت, پورے لشکر جرار کے ساتھ, کر و فر کے ساتھ. جس طرح آج ہم بھی کمزور ایمان والے کسی دنیا دار کو دیکھیں خواہش پیدا ہوتی ہے. میرے رب نے منظر کھینچا, قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. جتنا قارون کو ملا ہے نا, اس میں تھوڑا سا ہمیں بھی مل جاتا. یہ انسان کی خواہشات ہوتی ہیں. لیکن ساتھ ہی کہا وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. لیکن جنہیں میرے رب نے اپنی حکمتوں کا علم عطا فرمایا تھا, انہوں نے کہا ہمیں دنیا نہیں چاہیے, ہمیں ایمان, عمل صالح, اس کی رضا چاہیے. پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا فخسفنا بہ وبدارہ الارض. اسی کیفیت میں ہم نے دنسا دیا زمین میں قارون کو بھی, اس کے سارے خزانوں کو. جو کل یہ خواہش کر رہے تھے, جنہیں یہ اچھا لگ رہا تھا, جو یہ چاہتے تھے ہمیں بھی اس طرح کا مل جائے, وہ آج یہ کہنے لگے وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ. آج کہنے لگے مولا تو نے ہمیں پناہ دی, ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں, رہا رزق تیری مرضی ہے, جسے چاہے زیادہ عطا فرمائے, جسے چاہے کم عطا فرمائے. تو لہذا کبھی انسان یہ تصور کرتا ہے یہ چیز میرے حق میں اچھی نہیں ہے, انسان بیمار ہے تو دوائی تو لینا پڑے گی نا. اب وہ کڑوی دوائی بھی لینی ہے تو انسان کو مستقبل میں میرا رب اس کے وسیلے سے صحت عطا فرما دے. زندہ باد ڈاکٹر صاحب, سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب اور ڈاکٹر صاحب قبلہ نے اس سیگمنٹ میں جو گفتگو فرمائی ہے, میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ صبر کی منزلوں میں ہوں نالائے نارسا نہیں, صبر کی منزلوں میں ہوں نالائے نارسا نہیں, اس کی دعا ہو مسترد جس کا کوئی خدا نہیں, اس کی دعا ہو مسترد جس کا کوئی خدا نہیں. ایک مختصر سا وقت. کیا بات ہے. جی ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. رحمت سحر میں رمضان کریم کے عشرۂ نجات کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں ہمیں بڑھنا ہے ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب. جیسے کہ آج کل کے حالات ہیں, پوری دنیا کے اہل ایمان حضور کے دیار نور پر جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں. تو اس تڑپ کا اظہار نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں حافظ صاحب موجود ہے, میں ان سے عرض کروں گا کہ یہ استغاثہ کی صورت میں بیان کیجئے. جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے, جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے, او بن جان دے کدے نہ کدے مہمان مدینے دے, بن جان دے کدے نہ کدے مہمان مدینے دے. امیراں دی گل نہ غریباں دی گل, مدینے چ جانا نصیباں دی گل, بن جان دے کدے نہ کدے مہمان مدینے دے. مولا تیرا شکر کراں
انہاں ساریاں لئی سامان مدینے دے پیدا انہاں ساریاں لئی سامان مدینے مفتی صاحب کہندے ن مدینے تے جد دوروں نظر پیندی مدینے تے جد دوروں نظر پیندی او دل کردائے ہو جائے قربان مدینے دے دل کردائے ہو جائے قربان مدینے دے دل کردائے ہو جائے دل پھڑ کے میں بے جانا جی پر کے میں رو لینا دل پھڑ کے میں بے جانا جی پر کے میں رو لینا کدوں جدوں راہی مینوں چھڈ کے ٹر جان مدینے دے جدوں راہی مینوں چھڈ کے ٹر جان مدینے دے بن جاندے کدے مہمان مدینے بھئی حافظ صاحب سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ اللہ اس دیار نور کی فضائیں ہمیں جلد نصیب فرمائے۔ گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، کلام مجید کو اللہ رب العزت نے نجمن نجمن وقفے وقفے سے تدریجن نازل فرمایا، یہ بھی اس کی شان حکمت کا ایک مظہر ہے؟ جی بلا شبہ، اور چونکہ قرآن حکیم ہے، اللہ اکبر، قرآن حکیم ہے، قرآن خود حکیم ہے، خود حکیم ہے، کیا بات ہے، اور بھیجنے والا بھی حکیم ہے، اور جس نے وصول فرمایا وہ معلم حکمت ہے، اللہ اکبر، یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اور یہ قرآن کا حکیم ہونا، علامہ اقبال نے اپنے اس آفاقی کلام میں کہا کہ ہاں کتاب زندہ قرآن حکیم، اللہ اکبر، حکمت۔ اگلا بھی آپ کے سوال کا جواب اگلے مصرے میں ہے، ارشاد ہو۔ ہاں کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزالست قدیم۔ یہ جو نجمن آیا ہے، یہ جو مواقع اور مصالح کے مطابق اور حوائج کے مطابق اور حادثات کے مطابق اور ضروریات کے مطابق ریاست مدینہ جس کا یہ آئین تھا، اللہ اکبر، اس ریاست میں جو واقعات اور حادثات اور مسائل اور معاملات سامنے آ رہے تھے، ان کے مطابق قرآن بھی آسمانوں سے آ رہا تھا، قرآن کی صورت میں ان معاملات کا سلوشن دیا جا رہا تھا۔ بالکل کہا حکمت او لا یزالست قدیم، نوع انسان را پیام آخری، حامل او رحمت للعالمین۔ اس طرح میں نے وہ عرض کیا کہ اللہ بھی حکیم، قرآن بھی حکیم، مصطفیٰ معلم حکمت، اور ادھر یہ جو ہے کہ حامل او رحمت للعالمین، بھیجنے والا رب العالمین، لانے والا روح الامین، وصول فرمانے والا رحمت للعالمین۔ اب دیکھیے قرآن پاک، چونکہ یہ اقبال نے بہت بڑی بات کی ہے، کلندر لاہوری نے، اقبال کہتا ہے نوع انسارا پیام آخری،
چونکہ یہ ادیان عالم جو تھے، جتنے بھی ادیان سماویہ ہیں، وہ بیسیکلی تو ایک ہی دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا یہ سلسلہ اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا، اور لیٹسٹ ورژن جو ہے اس دین کا، دین اسلام کا، وہ ہے نظام مصطفیٰ، وہ ہے آقا علیہ السلام کا دیا ہوا نظام۔ تو اب دیکھیے، چونکہ یہاں آ کر وحی کا نزول ختم ہو رہا تھا، ختم نبوت کا تاج میرے آقا کے سر سجا دیا گیا تھا، اور یہ اعزاز اور یہ اعجاز بھی ہمیں ملا ہے کہ قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، وگرنہ اس سے پہلے جتنی کتابیں آسمانوں سے آئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی ہوئی الواح کو نازل فرمایا اور بلایا، فرمایا موسیٰ 70 بندے لے کے آؤ، سواریاں لے کے آؤ، اٹھا کے لے جاؤ۔ لیکن اب فرق کیا تھا؟ ایک یہ ایلوپیتھی اور ہومیوپیتھک جو ہے، دونوں میڈیسن کا جو فرق ہوتا ہے کہ وہ بڑا جلدی اثر کرتی ہے اور اثر زائل بھی جلدی ہو جاتا ہے، بلا تشبیہ و تمثیل۔ جو آسمانیں، جو کتابیں لکھی لکھائی نازل ہوئی تھی، اس کے اثرات یہ تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گیا، 70,000 بندہ بچڑے کی پوجا پر لگ گیا، اور جو 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے، وہاں اثر آفرینی یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمائے ہوئے 1450 برس تقریباً گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی شہادت موجود ہے۔ فرمایا میرے جانے کے بعد بھی میری امت کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، ایک بہت اہم سوال مجھے آپ کی خدمت میں رکھنا ہے۔ جس طرح پچھلے حصے میں ہم نے یہ عرض کیا تھا آپ سے کہ اللہ جن چیزوں میں خیر سمجھتا ہے وہ ہمارے لیے پسند فرماتا ہے، اسی سے مجھے آگے بڑھنا ہے کہ اللہ رب العزت کے حکیم ہونے کا جو یقین ہے، جو پختہ عقیدہ ہے ایک بندہ مومن کا، وہ اس کی سیرت پر، اس کے کریکٹر پر کیسے اثرات چھوڑتا ہے، تاکہ اسے یہ پتہ تو چلے کہ اگر میں یہ عقیدہ رکھوں گا تو پھر مجھے یہ فائدے بھی اللہ رب العزت نصیب فرمائے گا۔ قبلہ گزارش یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء، آپ نے جس طرح تعلیم دی، اللہ کی طرف بلایا حکمت کے ساتھ، وہ ہمیں قرآن عزیز سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ درست۔ آج کے علماء کو بھی، خطباء کو بھی، مبلغین کو بھی، ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس انداز سے دعوت توحید دی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ آج بیٹھ کے ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں، مین سٹریم میڈیا کی بات کرتے ہیں، سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں، ملٹی میڈیا کی بات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ہر چیز کو ویژوالائز کر کے سامنے رکھنا چاہیے، زبانی بیان کرنے سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر نکلے، آپ نے کہا اس کی کیوں نہیں تم عبادت کرتے جو سب کو پیدا کرنے والا ہے؟ ایک گروہ نے کہا ہم تو اس کی کوکبہ ستارے کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آپ وہاں تشریف لے گئے، وہاں جا کے بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا اچھا، صرف سمجھانے کے لیے، ھذا ربی فلما فلا قال لا احب الافلین۔ جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا ڈوبنے والوں کو تو میں پسند نہیں کرتا، میرا رب تو وہ ہے جو طلوع کی طاقت بھی رکھتا ہے اور کبھی غروب ہوتا ہی نہیں، یہ رب نہیں ہے۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما فلا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ کہا میں اس کی عبادت کروں تو میں تو پھر ہدایت یافتہ نہیں ہوں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي ہاذا اکبر۔ پھر آپ صبح نکلے تو سورج پرست لوگ ان کے پاس چلے گئے، انہوں نے کہا ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، یہ چاند سے بڑا ہے، یہ ستاروں سے بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا چلیں یہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ جب وقت غروب آیا فلما فلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ جب سب کچھ دکھا دیا نا تو کہا میں تو ان ساری چیزوں سے بری ہوں، برات کا اظہار کرتا ہوں۔ پھر آپ نے اس آیت مبارکہ کو تلاوت فرمایا جس کو قرآن نے بھی ذکر کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ یعنی انسان اگر ان حکمتوں کو سمجھ جائے جو ابتدا میں مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، اگر سمجھ جاؤ تو پھر تو لطف ہی اور ہے، پھر تو مزہ ہی اور ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا مولا آرینی کیف تحیی الموتیٰ، اعلان ہوا اولم تؤمن، تمہیں بھی ایمان نہیں ہے؟ کہنے لگے بلا ایمان تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، میرا اطمینان قلب بڑھ جائے گا۔ تو آج اگر انسان اللہ کی حکمتوں کو سمجھ جائے تو ایمان میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ پھر وہ پورا واقعہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا 4 پرندے لے لو، فخذ 4 من الطیر فصرہن الیک، پھر ان کا گوشت ایسے ملا دو، اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے ایسے ملا دو، خود فرق نہ کر سکو،
اور فلاں فلاں پہاڑی پہ جا کے رکھو، پھر میرا نام لے کے پکارو، وہ پرندے تمہارے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ پھر وہی واقعہ ہوا۔ اس کے آخر میں میرے رب نے بتایا میں حکیم ہوں، لیکن جس کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ فرمایا کہ جو ہومیوپیتھک حکیم ہوتے ہیں ان کی حکمت عارضی ہوتی ہے، جو عزیز حکیم ہوتا ہے اس کی حکمت دائمی ہوتی ہے۔ تو اس طرح جب انسان حکمتوں کو سمجھ جائے، دو جملے اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آؤ میں صفدر بھائی آپ کو کربلا میں لیے چلتا ہوں کہ حضرت سیدنا امام علی اکبر پر جب آخری وقت آیا، اپنے بابا حضور کے قدموں میں حاضر ہو کے کہتے ہیں یا ابات العطش العطش العطش۔ اب جملہ سنیے حضرت امام حسین کا، اس کیفیت میں بیٹا پانی کا ایک گھونٹ مانگ رہا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اصبر حبیبی، میرے محبوب صبر کرو، فَإِنَّكَ لَا تُمْسِي، آج کی شام تم پہ نہیں ہوگی، حتیٰ یسقیاک رسول اللہ بکا سے ہی، یہاں تک کہ رسول اللہ اپنے ہاتھ سے تجھے پانی پیش کریں گے، پانی عطا فرمائیں گے، آقا خود عطا فرمائیں گے، آقا خود پلائیں گے۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ کی حکمتیں ہیں۔ حضرت امام حسین اگر چاہتے ایک بار اور زبان عطا فرما دیتے، ساری یزیدیت ختم ہو جاتی، مٹ جاتی، لیکن حکمت یہ تھی کیونکہ ابھی امتحان کی گھڑی ہے، کیونکہ ان کا دعویٰ یہ تھا یہ تو فتنہ و فساد کرے گا، یہ خون ریزی کرے گا، یہ منظر ابھی دکھانا باقی ہے کہ دیکھو کس طرح حسین نے علی اصغر تک کو قربان کر کے یہ اللہ کی جناب میں کامیابی کی سند حاصل کی ہے کہ میرا رب علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، وہ جانتا ہے کہ آدم کی ذریت میں سے ایسے لوگ بھی آئیں گے۔ اور اسی طرح یہ سلسلہ حضرت امام زین العابدین بیمار تھے نا، تو آپ آخری وقت اس قافلے میں شامل نہ ہو سکے، دل بوجھل تھا کہ علی اصغر چلا گیا میں کیوں نہیں جا سکا، لیکن میرے رب کی حکمت یہ تھی کہ زین العابدین کو زندہ رکھ کے صبح قیامت تک مصطفیٰ کی نسل کو زندگی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہمارا عاجزانہ سلام ہو حضور کی اہل بیت کی خدمت میں۔ رحمت سحر میں ایک مختصر سا وقفہ۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ رحمت سحر کی اختتامی گھڑیاں ہیں۔ یہ داتا کی نگری لاہور سے ہماری گفتگو کا موضوع اللہ رب العزت کی شان حکیمی۔ مفتی صاحب کی طرف ہم بڑھیں گے۔ مفتی صاحب، جو سوال میں نے قبلہ ڈاکٹر صاحب سے کیا، میں چاہتا ہوں اس کو تھوڑا سا اپنے سماج کے لیے، معاشرے کے لیے مزید اس میں ایک پیغام کے طور پر میں آپ سے عرض کروں گا کہ اللہ کو جب ہم حکیم مان لیتے ہیں، یعنی اس کی حکمتوں کے تابع ہو جائیں، راضی بر رضا ہو جائیں، تو در حقیقت یہ ہمارے کردار سیرت کے لیے بڑا خیر کا، فلاح کا اور اخروی نجات کا یہ سبق ہے۔ میں چاہتا ہوں اس موضوع پہ کچھ اور سوال میں جواب موجود ہے۔ بسم اللہ۔ یہی بات ہے کہ جس طرح عقیدہ توحید ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں جن پر ہم نے مختلف پروگرامز میں بحث کی ہے، ان پر کامل یقین جب بندہ رکھتا ہے تو اس کی زندگی میں اور اس کی سیرت پر اتنے مثبت اثرات پڑتے ہیں۔ یعنی اب یہ جو ہے شان حکیمی، جب بندے کا ایمان کامل ہو جائے اور یقین محکم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے، احکم ہے، حکم الحاکمین ہے، اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر حال میں راضی با رضا ہو جائے گا، بہت اچھا ہے، وہ صابر اور شاکر بن جائے گا، وہ شکوہ کبھی زبان پر نہیں لائے گا، اور یہ سمجھے گا کہ میرے رب نے مجھے جیسے رکھا ہے، جہاں رکھا ہے، جس طرح رکھا ہے، یہ میرے لیے بہتر تھا، اس لیے میرے مالک نے ایسے رکھا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود نسخہ یہ بتایا ہے، فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان حکیمی پر کامل یقین رکھو اور صبر کرو، شکر کرتے رہو، اور اس کا نسخہ یہ ہے کہ فرمایا تم دین کے حوالے سے ہمیشہ اپنے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کے حوالے سے ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ جس حالت میں ہو یہ دیکھو کہ تم سے ابتر حالت میں کتنے لوگ موجود ہیں، تو تمہاری زبان پر ہمیشہ الحمدللہ کا کلمہ رہے گا، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے۔ یہ ہزار مصیبتوں سے بندے کو نجات دے دیتا ہے، یہ ہزار مشکلات سے بندے کو نجات دے دیتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک بندے کو دیکھا نا، تو اس بندے نے یہاں وہ پٹی باندھی ہوئی تھی، بڑی زور سے کس کے باندھی ہوئی تھی، بہت اچھا ہے، تو آپ نے اس کو کہا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا جی بہت شدید سر درد ہے، تکلیف۔ آپ نے فرمایا اچھا کتنی عمر ہوگی؟ اس نے کہا جی 40 سال۔ فرمایا پہلے تو کبھی تکلیف نہیں ہوئی؟ اس نے کہا جی نہیں۔
تو میں 40 سال میں تم نے شکر کی پٹی تو کبھی نہیں باندھی، ہائے شکوے کی اور آج پٹی، شکوے کی پٹی باندھ کے آ گئے اللہ ہو۔ اکبر۔ تو بندہ غور کرے نا کہ اللہ تبارک زندہ و باد تعالیٰ نے مفتی صاحب۔ کن نعمتوں سے نوازے، اپنے سراپے پہ ہی غور کر لے، ہائے ہائے۔ اپنے سراپے پہ اپنے گھر میں دیکھ لے۔ اور آج ہم پریکٹیکل لائف میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سب کی زندگیوں میں اللہ کے فضل و کرم سے اتنی بہتری یا اتنی بہاریں ہیں اللہ کہ ہم تو ہر وقت سجدے میں پڑے رہیں وہ تو حق پھر ادا بھی نہیں اس کا ہوتا۔ شکر ادا ہائے نہیں ہو ہائے سکتا۔ ہائے۔ سبحان اللہ، سبحان ڈاکٹر صاحب بہت اچھا مفتی صاحب نے پیغام دیا حضرت رابع بصریہ کے حوالے سے کہ شکوے کی پٹی ہم بہت باندھتے ہیں، شکر کی پٹی نہیں باندھتے جس میں ساری عمر اللہ ہمیں رکھتا ہے۔ وہ مجھے یاد ہے کہ حضرت شیخ سعدی کسی زمانے میں جی جی جوتوں سے محروم ہو گئے تو اچانک ذہن میں خیال آیا مولا یہ تیرا بندہ سعدی جوتوں سے محروم ہے۔ مسجد میں گئے تو دیکھا ایک شخص ٹانگوں سے محروم بیٹھا ہے، فوراً سجدے میں گرے یا اللہ کم از کم میری ٹانگیں پاؤں تو سلامت ہیں۔ تو ہمیں ڈاکٹر صاحب کس طرح بڑھنا ہے اللہ کی شان حکمت کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے آگے پیغام بہت کے طور پہ شاندار چند پیغام دیا مفتی صاحب نے، آپ نے بھی اس میں بڑا شاندار اضافہ فرمایا، اور خالق فطرت نے قرآن عزیز میں جا بجا اس طرف اشارہ کیا ہے کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، جب نعمت دیتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے، پھر شکر کی پٹی نہیں باندھتا، پھر اظہار نہیں کرتا، تقدیس نعمت نہیں کرتا، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر اٹھتے بیٹھتے ہر وقت میری بارگاہ میں حاضر رہتا ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، بلکہ قرآن نے تو یہاں تک کہہ دیا قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق وکان الانسان قتورا۔ آج بندہ کہتا ہے مجھے اتنا مل گیا تو میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا، رب کہتا ہے میں اپنے سارے خزانے تمہیں دے دوں، تم پھر بھی ان کے اوپر بیٹھ جاؤ گے اور میری بارگاہ میں کچھ بھی پیش نہیں کرو گے۔ اللہ ہمیں اس کی شان حکمت کو سمجھتے ہوئے شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بالکل آخری جملہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، سورۃ النور کی آیت مبارکہ ہے، جب بھی ہم اپنے اصول دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑا اہم پیغام ہے اصول دین کو، تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے اصول روایت اور دوسرا ہے اصول درایت۔ اصول درایت یہ ہے آپ کوئی آیت کریمہ تلاوت کیجئے، آپ کوئی روایت کی تلاوت کیجئے، اگر اس میں کوئی ایسا مفہوم ملتا ہے جس سے شان نبوت پہ حرف آتا ہو تو قرآن کہتا ہے تم اس پہ غور کرو، سوچو، اس کا معنی مفہوم بدلا جا سکتا ہے، اس کی توجیہ تویل کوئی اور ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت سیدہ صدیقہ کائنات پہ جب وہ الزام لگا تھا، وہ سارا واقعہ ہے قرآن عزیز میں، تو میرے رب نے اعلان فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا۔ آج اگر مصطفیٰ کے حوالے سے کوئی بات کی جائے تو آپ کو سوچنا چاہیے اور کہنا چاہیے کیا سبحانک ھذا بہتان عظیم یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ واللہ علیم حکیم۔ اللہ نے سب کچھ کھول کے تمہارے سامنے رکھ دیا، کیونکہ وہ نیتوں کو بھی جاننے والا ہے، اعمال کو بھی جاننے والا ہے، ظاہر اور باطن کو بھی جاننے والا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، وہ علیم حکیم بھی ہے، عزیز حکیم بھی ہے اور تواب حکیم بھی ہے۔ اگر نیت خالص لے کر ایک آنسو اس کی بارگاہ میں بہاؤ گے تو میرا رب زندگی کی ساری خطاؤں کو اپنے فضل اور رحمت سے معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رحمت سحر کی یہ اختتامی گھڑیاں ہیں ناظرین، لاہور سے کراچی اسٹوڈیو کی طرف ہم بڑھیں گے۔ میں بہت شکر گزار مفتی محمد طاہر تبسم قادری آپ کا، جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری، حافظ محمد ارشد نقشبندی، محمد سعود ناصر، محمد حسام اکرام، آپ سب احباب کا بہت شکریہ۔ حسب روایت آج کی جو شان اللہ رب العزت کی بیان کی ہے اس پر ایک منظوم بند ہے مسدس کا، ہمارے عزیز وحید انصاری گجرانوالہ کی سرزمین سے اس نوجوان کا تعلق، بہت اچھا لکھنے والے۔ وہ لکھتے ہیں کدھر ہے دن کہاں ہے رات بہتر، کدھر ہے دن کہاں ہے رات بہتر، کسے ہے جیت کس کو مات بہتر۔ مفتی صاحب قبلہ اور ڈاکٹر صاحب، کدھر ہے دن کہاں ہے رات بہتر، کسے ہے جیت کس کو مات بہتر، کسے خوشیاں کسے صدمات بہتر، کسے خوشیاں، حافظ صاحب، کسے خوشیاں کسے صدمات بہتر، یہ سب جانے ہیں تیری ذات بہتر، یہ سب جانے ہیں تیری ذات بہتر، یہ سب جانے ہیں تیری ذات بہتر۔ اور پیغام آج کا بیت کی صورت میں یہی کہتے گئے ہیں سب سے آنے، یہی کہتے گئے ہیں سب سے آنے، تیری حکمت کو مولا تو ہی جانے، یہی کہتے گئے ہیں سب سے آنے، تیری حکمت کو مولا تو ہی جانے، تو ہی جانے۔
اللہ رب العزت ہمیں اپنی شان حکمت کا فیض عطا فرمائے اور شکوے کی پٹی سے باز رکھے اور شکر کی پٹی ماتھے پر باندھنا نصیب فرمائے۔ آج کی نشست کا پیغام یہی ہے۔ آج کا آخری کلام اللہ رب العزت کے محبوب کی آل و عطرت کی بارگاہ میں، شاہ صاحب موجود ہیں تو ایک بڑا ربط ہے کہ حضور کی آل کے شہزادے موجود ہوں، تو ایک ایسا کلام حافظ صاحب کا جو بڑے مختصر عرصے میں قبولیت کے بڑے معیار پہ پہنچا، اولاد بو تراب پہ قربان جائیے۔ میں حافظ صاحب سے گزارش کروں گا، اولاد بو تراب پہ قربان جائیے، 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 اجداد بو تراب پہ قربان جائیے، اجداد بو تراب پہ قربان جائیے، رشتہ نہ ٹوٹ پائے گا کوثر سے حوض تک، رشتہ نہ ٹوٹ پائے گا کوثر سے حوض تک، عطرت کے اور کتاب کے قربان جائیے، عطرت کے اور کتاب کے قربان جائیے، ام ابیہا ایک اچھوتا سا نام ہے، ام ابیہا ایک اچھوتا سا نام ہے، آقا کے انتصاب پہ قربان جائیے، آقا کے انتصاب پہ قربان جائیے، ام ابیہا اچھوتا سا نام ہے، آقا کے انتصاب پہ قربان جائیے، میری حاضری کا سب سے قیمتی شعر آپ سب سے دعا کا طالب کہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہ اجمعین نکاح میں جائے گی، حیدر کے سنگ سنگ زہرا نکاح میں جائے گی، حیدر کے سنگ سنگ، تو آئیے نا اللہ کے انتخاب پہ قربان جائیے، جائیے جائیے جائیے، اللہ کے انتخاب پہ قربان جائیے، سہرا نکاح میں جائے گی، حیدر کے سنگ سنگ زہرا نکاح میں جائے گی، حیدر کے سنگ سنگ، اللہ کے انتخاب پہ قربان جائیے، اولاد بو تراب پہ قربان جائیے، زین العباس حضرت
مہدی تلک حزین زین العباس حضرت مہدی تلک حزین زہرا کے ہر گلاب پہ قربان جائیے زہرا کے ہر گلاب پہ قربان جائیے زہرا نکاح میں جائے گی حیدر کے سنگ سنگ زہرا نکاح میں جائے گی حیدر کے سنگ سنگ تو اللہ کے ارتخاب